تو ہر چیز بگڑ جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں انسان بنا کے بھیجا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر ہم دنیا میں انسان بن کے زندگی گزاریں گے تو ساری کائنات کو اللہ ہمارے لیے مسخر کر دے گا۔ آج ساری کائنات ہمارے خلاف چل رہی ہے، یہ سونامیوں کا آنا، یہ زلزلوں کا آنا، یہ ہواؤں کو بدل جانا، یہ بادلوں کا آنا بغیر بارش کے، بادل بہت ہیں پانی نہیں ہے، بغیر بارش کے بادل گزر جاتے ہیں، زمینیں بہت ہیں کھیتی ختم ہو رہی ہے، قحط پڑ رہا ہے۔ یہ ساری وجوہات اعمال کی ہیں، اعمال کی وجہ ہے۔ جب جسم سے نکلنے والے اعمال بگڑتے ہیں اللہ دنیا کے حالات کو بگاڑ دیتا ہے۔ یہ قتل و غارت کی وجہ یہ ہماری سیکیورٹی کی کمزوری نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب زنا عام ہو جائے گا تو اللہ اموات کی کثرت کر دیں گے۔ یہ اموات کی کثرت زنا کے عام ہونے کی وجہ سے، جب عدل و انصاف اٹھے گا، جب عدل و انصاف اٹھے گا اللہ خون ریزی کو عام کر دیں گے۔ جب فحاشی عام طور سے ہوگی کھلے عام، جب فحاشی کھلے عام ہوگی اللہ ایسی ایسی بیماریاں بھیجیں گے تمہارے باپ دادا نے ان کا نام نہیں سنا۔ پوری دنیا کے ڈاکٹر اس وقت بیماریوں سے پریشان ہیں، علاج نہیں۔ پوری دنیا کی پولیس فوج پریشان ہے جرائم سے، جتنی پولیس فوج بڑھاتے ہیں اتنے جرائم بڑھ جاتے ہیں، جتنے ہسپتال کھول رہے ہیں اتنی بیماریاں بڑھ رہی ہیں، جتنی دوا بڑھ رہی ہے اتنی بیماریاں بڑھ رہی ہیں، جتنی تعلیمی ادارے کھل رہے ہیں اتنی جہالت بڑھی جا رہی ہے۔ دنیا کے ترقی یافتہ ملک جہاں پیسہ کثرت سے ہے، جہاں پڑھے لکھے لوگ کثرت سے ہیں، سب سے زیادہ خودکشیاں ان ملکوں میں ہوتی ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، حالات کا تعلق اللہ نے چیزوں سے نہیں رکھا۔ آدمی محنت کر کے پیسے کما کے بستر خرید سکتا ہے، نیند کو نہیں خرید سکتا۔ نیند تو اللہ کی عطا ہے۔ اللہ چاہے میدان جنگ میں دے دے، جیسے صحابہ کو نیند میدان جنگ میں دے دی اور بہترین گھر بہترین بستر سے نکال دی۔ تو ہر انسان آج پریشان ہے، اور پریشانی کی وجہ مسلمانوں کے اعمال ہے، اور مسلمانوں کے اعمال بگڑنے کی وجہ دل بگڑا ہے۔ جب مسلمان کا دل بگڑتا ہے پھر اس کے اعمال بگڑتے ہیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے حالات بگڑ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا، سب سے مشکل طبقے میں، سب سے مشکل لوگوں میں، آپ سب سنتے ہیں اس کو زمانے جاہلیت کہتے ہیں، کیسے کیسے گناہ اس زمانے میں ہوتے تھے۔ ننگے طواف ہوا کرتے تھے، زندہ بیٹیوں کو دفنایا ہوا کرتے تھے، آپس میں خوب قتل و غارت ہوتی تھی، آپس میں خوب قتل و غارت ہوتی تھی۔ میرے پیاروں، جو کیمرے سے مووی بنا رہے ہو بند کر دیں، تھوڑی دیر دھیان اللہ کو دیں، تھوڑی دیر۔ تصویر کھینچنا بالکل جائز نہیں ہے، کسی مفتی سے جا کے فتویٰ لے لیں۔ اور بعض دفعہ ایک آدمی کے گناہ سے پوری محفل پہ اثر پڑتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کے گناہ کی وجہ سے بارش بند ہو گئی، اس نے توبہ کی، پھر بارش شروع ہوئی۔ بعض دفعہ ایک آدمی کی گناہ سے اتنی بڑی محفل سے نور نکل جاتا ہے۔ اس محفل میں کتنے لوگوں کی ہدایت آج چھپی ہوگی، کتنی لوگوں کو انشاءاللہ اللہ ہدایت دیں گے، لیکن ایک آدمی کی وجہ سے یہ محفل خراب ہو جائے تو تھوڑی دیر کی بات ہے، جتنی کھینچنی ہے بعد میں کھینچ لینا۔ ہم تو سڑکوں میں عام پھرتے ہیں، ابھی دھیان سارا اللہ کو دے دو۔ مسئلہ سارا دھیان کا تو ہے، نماز میں دھیان نہیں ہے، تلاوت میں دھیان نہیں ہے، ذکر میں دھیان نہیں ہے۔ نوٹ گن رہے ہو پھر دیکھو کیسا دھیان ہوتا ہے۔ کبھی نوٹ گنتے نیند آئی ہے نا، 1000 2000 اور نیند اڑ جاتی۔ تو دین میں دھیان نہیں ہے۔ دھیان دھیان دھیان، اصل تو دھیان ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، اللہ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، اللہ ہر بات کو سن رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا آپ جائیں فرعون کے پاس دعوت دیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کی باتیں سنوں گا بھی۔ اللہ ہمارے ساتھ ہی ہمارے احساس ہو جائے، اتنا اللہ کا تذکرہ کریں کہ ہمیں احساس ہو جائے۔ جیب میں پیسے ہوں، کیسے بار بار جیب میں گرے تو نہیں، گرے تو نہیں، کسی نے لے تو نہیں، کتنا دھیان ہوتا ہے۔ نوٹ کا دھیان ہے اور اللہ کا دھیان نہیں۔ تو میرے پیارے دوستوں، اللہ نے دنیا میں ہمیں انسان بنا کے بھیجا اور وعدہ کیا ہے کہ تم انسان بن کے دنیا میں زندگی گزارو، یہ ساری کائنات تمہارے لیے مسخر کر دوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے صحابہ بھی محنت کی، ایک ہی محنت کی 10 15 13 سال تک۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اپنے احکامات ہیں وہ مکے میں بھیجے ہی نہیں۔ وہ جو حکم، جو دنیا میں حکم اترے، نماز دنیا میں نہیں اتری، نماز اللہ نے اپنے پاس بلا کے معراج میں تحفہ دیا ہے، وہ مومن کی معراج ہے۔
احکامات جو آئے ہیں وہ مدینے میں آئے ہیں سارے، تمام احکامات، مکے میں کوئی حکم نہیں آیا۔ 13 سال صرف کلمے کی محنت، نماز کی محنت، کلمے کی محنت، نماز کی محنت، 13 سال صرف صحابہ کے دلوں پہ محنت کی۔ انسان کا دل بگڑ جائے تو بدترین جانور سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اللہ نے انسان میں دونوں صفات رکھی ہیں، یا بدترین جانور سے بدتر بن جائے گا، یا اعلیٰ سے اعلیٰ، اتنا اعلیٰ کہ فرشتے بھی اس کو سجدہ کریں گے۔ جب اللہ نے انسان کو بنایا تو فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ کیا مخلوق بنا لی، پہلے جنات نے فساد کیا، ابھی انسان فساد کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ جب انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو فرشتے شرم کے آنے والے نظریں چکا